بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ کریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، آج ہم کتاب الطہارت کا سبق نمبر 31 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی عادت کے مطابق ہم آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سبق کا اور آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم وضو کرنے کے طریقے کے بارے میں جانیں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا باب مسح المرأة رأسها، یعنی عورت بھی اپنے سر کا مسح کرے۔ وبه قال اخبرنا الحسین بن حریث قال حدثنا الفضل بن موسى عن جوید بن عبد الرحمن قال اخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن ابي ذباب قال اخبرني ابو عبد الله سالم سبلان قال وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره فأردني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتمزمزت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين قال سالم كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعي لي ببركة يا أم المؤمنين قالت وما ذاك قلت أعتقني الله قالت بارك الله لك وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم۔ حضرت ابو عبداللہ سالم سبلان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی امانت داری سے بہت خوش تھیں اور ان سے اجرت پر کام کروایا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دکھلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے وضو فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے 3 دفعہ کلی کی اور ناک جھاڑا اور اپنا چہرہ 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دایاں اور بایاں ہاتھ یعنی بازو 3 دفعہ دھویا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ہاتھ سر کے اگلے حصے پر رکھا اور پیچھے تک پورے سر کا 1 دفعہ مسح کیا، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر پھیرے، پھر رخساروں پر پھیرے۔ سالم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں جب مکاتب تھا تو آپ کے پاس آیا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھیں بلکہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ میں ایک دن ان کے پاس آیا اور میں نے کہا اے ام المؤمنین میرے لیے برکت کی دعا فرمائیے۔ وہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے آزاد فرما دیا۔ وہ کہنے لگی اللہ تمہارے لیے برکت فرمائے۔ اس کے بعد پردہ لٹکا لیا اور اس دن کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے راویوں کا مختصر سا ذکر دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ہم نے پہلے کر لیا۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی حسین بن حریث ہیں اور ان کا تذکرہ بھی ہو چکا، اور دوسرے فضل بن موسیٰ ہیں اور یہ ثقہ راوی ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور چوتھے راوی عبد الملک بن مروان ہیں، ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں بھی ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے 5ویں راوی ان کا نام سالم اور ان کا لقب سبلان ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ یہ غلام تھے اور بعد میں آزاد ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث مبارک سے ہم نے وضو کے علاوہ یہ بھی جانا کہ عورت کا غلام سے پردہ نہیں ہے اور آزاد عورت اور لونڈی کے پردے میں فرق ہے، اور یہ بھی پتہ لگا کہ نعمت پانے والے شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور عورتوں کے سر کے مسح کے بارے میں ہم نے جانا، اور یہ بھی جانا کہ سر اور کانوں کا ایک بار مسح ہوگا، اور مکاتب اور غلام ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہوا۔ مکاتب اس غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنا معاوضہ ادا کرنے کا معاہدہ اپنے مالک سے کر لے، اور جب تک معاوضہ ادا نہ کر دے وہ اس مالک کا غلام ہی رہتا ہے۔ چونکہ غلاموں سے پردہ ضروری نہیں، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سالم سے بے حجابی میں بات کی، اور یہ قابل اعتراض بھی نہیں۔ اسی طرح لونڈیوں پر بھی پردہ واجب نہیں ہے۔ جو ہی حضرت سالم آزاد ہوئے تو آپ نے فوراً اسے پردہ کر لیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ مکاتب اور غلام ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ مذکورہ روایت قابل حجت ہے، اگرچہ عمومی روایات میں مسح کا یہ طریقہ منقول نہیں، لیکن چونکہ یہ طریقہ بھی مستند ذریعے سے ثابت ہے، اس لیے انسان کبھی کبھار اس سنت مسح کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کے باب قائم کرنے سے یوں لگتا ہے
کہ وہ اس انداز مسح کو صرف عورت کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں، لیکن سائل کے سوال اور اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وضو کر کے دکھانا، پھر اس مسح کے طریقے کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ طریقہ مرد اور عورت دونوں کے لیے موزوں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے باب کی طرف، مسح الاذنین یعنی کانوں کا مسح کرنا۔ وبه قال اخبرنا الهيثم بن ايوب الطالقاني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثم تمزمز واستنشق من غرفة واحدة وغسل وجهه وغسل يديه مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة قال عبد العزيز وأخبرني من سمع ابن عجلان يقول في ذلك وغسل رجليه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا، چنانچہ آپ نے ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے ایک چلی سے کلی کی اور ناک پہ پانی چڑھایا اور ایک بار اپنا چہرہ دھویا، اپنے دونوں بازو ایک ایک دفعہ دھوئے، پھر اپنے سر اور دونوں کانوں کا مسح کیا۔ راوی حدیث عبدالعزیز فرماتے ہیں مجھے ابن عجلان سے سننے والے نے خبر دی کہ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ اب ہم حدیث مبارک کی سند کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی حسن بن ایوب ہیں اور یہ ثقہ راوی ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا، اور دوسرے راوی عبدالعزیز بن محمد ہیں، انہوں نے ہشام بن عروہ، شریک بن عبداللہ وغیرہ سے احادیث کو روایت کیا۔ اس کے علاوہ حدیث مبارک کے تمام راویوں کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اعضائے وضو کو اگر ایک ایک مرتبہ بھی دھو لیا جائے تو اس سے بھی وضو مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے باب کی طرف، باب مسح الاذنین مع الراس وما یستدل به علی انہما من الراس، یعنی کانوں کا مسح سر کے ساتھ کرنا اور اس بات کی دلیل کہ ان کان سر کا حکم رکھتے ہیں۔ وبه قال اخبرنا مجاہد بن موسیٰ قال حدثنا عبد الله بن ادریس قال حدثنا ابن عجلان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغرف غرفة فمزمز واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة رجله اليسرى۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، چنانچہ ایک چلو پانی لیا، اس سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر ایک چلو پانی لیا، اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اس سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اس سے بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر اور کانوں کا مسح کیا۔ کانوں کے اندرونی جانب کا مسح شہادت کی انگلیوں سے اور بیرونی جانب کا انگوٹھوں سے کیا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اس سے دایاں پاؤں دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اس سے بایاں پاؤں دھویا۔ اپنی عادت کے مطابق حدیث کے متن پر گفتگو کرنے سے پہلے حدیث کی سند کو مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں پہلے راوی مجاہد بن موسیٰ ہے اور یہ ثقہ راوی ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا، اور دوسرے عبداللہ بن ادریس ہے اور امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں بھی ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے راوی ان تمام کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ کانوں کی مسح کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، جیسے بعض فقہا امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ فرض ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سنت ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک یہ مستحب ہے۔ نیا پانی لینے کا مسئلہ بھی اختلافی ہے، کچھ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سر کے ساتھ ہی پانی سے مسح کیا جائے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نیا پانی لینا ضروری ہے۔ قرآنی آیت میں کانوں کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے اسے فرض نہیں مانتے، سنت یا فرض ہونے کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پر ہے، اور اس میں اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ حدیث اور قرآن دونوں کی تعبیر مختلف ہے۔
یہ فقہی اختلاف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شریعت کے احکام میں وسعت اور لچک موجود ہے اور اس بارے میں اہل علم کے درمیان مختلف آراء کا ہونا بھی ممکن ہے۔ فقہا کا اختلاف ہے کہ کان سر کا حصہ ہے یا چہرے کا۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کانوں کو دھونا چاہیے، یعنی یہ چہرے کا حصہ ہے تو چہرے کی طرح ان کو بھی دھوئیں گے، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سر کا حصہ ہے اس لیے ان پر مسح کرنا چاہیے۔ اور ایک یہ بھی رائے ہے کہ کانوں کا اندرونی حصہ سر میں شامل ہے اور بیرونی حصہ چہرے میں، لہٰذا دونوں کے مطابق عمل کیا جائے۔ احادیث اور عمل صحابہ سے یہی بات ثابت ہے کہ کانوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے مطابق کانوں پر بھی 3 بار مسح کرنا مستحب ہے، جس طرح کے دوسرے اعضاء کو 3 دفعہ دھوتے ہیں۔ اب ہم اس باب کی اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمزمز خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له قال قتيبة عن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال۔ حضرت عبداللہ صنابحی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کی غلطیاں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں، پھر جب وہ ناک چھاٹتا ہے تو ناک کی غلطیاں ناک سے نکل جاتی ہیں، پھر جب وہ منہ دھوتا ہے تو چہرے کی غلطیاں چہرے سے حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں سے نکل جاتی ہیں، پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کی غلطیاں اس کے ہاتھوں سے حتیٰ کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتی ہیں، پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو سر کی غلطیاں سر سے حتیٰ کہ اس کے کانوں سے نکل جاتی ہیں، پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کی غلطیاں پاؤں سے حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں سے نیچے نکل جاتی ہیں، پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور اس کی نماز اس کے لیے زائد ہوتے ہیں۔ قتیبہ نے یوں بیان کیا، عن الصنابحی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یعنی صنابحی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث مبارک کے پہلے 3 راویوں کا تذکرہ ہو چکا۔ حدیث مبارک کے چوتھے راوی زید بن اسلم اور 5ویں راوی عطا بن یسار ہے، ان کا تذکرہ حدیث نمبر 80 کے تحت گزر چکا۔ 6 راوی عبداللہ بن صنابح ہے، یہ صنابح ان کی نسبت ہے قبیلہ صنابح کی طرف جو مراد قبیلہ کی ایک شاخ ہے، اور یہ یوں لکھا جاتا ہے صاد پر پیش، نون ساکن اور با پر زیر۔ اکثر روایات میں امام مالک رحمہ اللہ نے عبداللہ صنابح کے واسطے سے بھی احادیث کو نقل کیا۔ امام صاحب رحمہ اللہ کا آخری جملے یعنی قالا قتیبہ دو، اس سے مقصود یہ ہے کہ اس روایت میں میرے 2 اساتذہ ہیں، ایک عتبہ بن عبداللہ جنہوں نے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جبکہ دوسرا استاذ قتیبہ ہے جنہوں نے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا۔ اگرچہ اس لفظی اختلاف کا سند یا متن حدیث پر ذرا بھر بھی اثر نہیں پڑتا، مگر محدثین کا یہ کمال حفظ و ضبط ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے معمولی سے اختلاف کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ ان سے ان کی دیانتداری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ غلطیاں نکل جاتی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ غلطیوں کے اثرات یہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ گناہوں کے اثرات متعلقہ اعضاء میں جاگزی ہوتے ہیں۔ وضو کے ساتھ جس طرح جسم ظاہری نجاست اور میل کچیل سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح اعضائے وضو گناہوں کے اثرات سے بھی پاک ہوتے ہیں، اور نتیجتاً جسم ظاہری اور معنوی طور پر میل کچیل یعنی گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں سر اور کانوں کا مسح اکٹھا ذکر کیا گیا۔ حقیقتاً بھی کانوں کا مسح الگ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سر والے پانی ہی سے مسح کیا جاتا ہے۔ جس دلیل کی طرف امام نسائی رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا وہ یہ لفظ ہیں خرجت الخطایا من رأسہ حتی تخرج من اذنیہ۔ ان الفاظ میں سر کی غلطیوں کا کانوں سے نکلنا بتلایا گیا۔ معلوم ہوا کہ کانوں کا حکم سر والا ہے۔
اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ وضو کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور نیک اعمال گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ سر اور کانوں کا مسح کرنا چاہیے۔ مسجد کی طرف چلنے کا اجر بھی ہمیں معلوم ہوا۔ اب اس سبق میں آنے والے کچھ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ فارتنی، اس نے دکھایا مجھے۔ اظفار، یہ جمع ہے ناخن کی۔ تتحدث، باتیں کیا کرتی تھی۔ مشی، اس کا چلنا۔ صباحتین، شہادت والی انگلیاں۔ اشفار یعنی آنکھ کے پپوٹے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس سبق سے متعلق کچھ اہم سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اب اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔